ایک ایسے جہاز نے خلیج عمان کے پانیوں میں ایسا جادو بچھا دیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان چھڑی ہوئی جنگ کی ہر بازگشت اس تک پہنچ رہی ہے۔ یہ کوئی عام جنگی جہاز نہیں، نہ ہی کوئی طیارہ بردار بحری جہاز ہے۔ یہ ایک 30,000 ٹن وزنی تیرتا ہوا سپر کمپیوٹر ہے جس کا نام ہے لیاؤ وانگ ون۔ چین نے اسے خلیج عمان میں اس وقت تعینات کیا ہے جب خطے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ کشتی خاموشی سے اس آگ کو ناپ رہی ہے، اس کی شدت کو ریکارڈ کر رہی ہے اور اس کی ہر لہر کو محفوظ کر رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جو آپ کے گھر کے اندر ہونے والی ہر سرگوشی کو سن سکتا ہے، ہر چراغ کے جلنے اور بجھنے کو دیکھ سکتا ہے، لیکن آپ اسے کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ سڑک پر کھڑا ہے جو عوامی جگہ ہے، بالکل یہی کام یہ چینی جاسوس جہاز کر رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی پانیوں میں کھڑا ہے اور اس کی نظریں 6,000 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ پورا خلیج فارس، بحیرہ عرب اور مشرق وسطیٰ کا بڑا حصہ اس کی گرفت میں آ چکا ہے۔ یہ جہاز اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایک ساتھ 1200 میزائلوں اور طیاروں کو ٹریک کر سکتا ہے۔ اس پر لگے ہوئے بڑے بڑے رڈار، گنبد اور اینٹینا مسلسل برقی مقناطیسی سگنلز کو پکڑ رہے ہیں۔ یہ سگنلز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی عام رڈار ہو، کوئی جنگی طیارے کا مواصلاتی نظام ہو یا کوئی خفیہ میزائل ٹیسٹ۔ لیاؤ وانگ ون ان سب کو پکڑ رہا ہے اور اپنے اندر موجود مصنوعی ذہانت کے نظام سے ان کا تجزیہ کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین کا کہنا ہے کہ یہ جہاز خلا میں موجود مصنوعی سیاروں کی نگرانی اور راکٹ ٹیسٹوں کی معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بنا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو قانونی طور پر تو درست ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ وہی سینسر جو کسی سیٹلائٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں، وہ امریکی اسٹیلتھ طیاروں کی برقی لہروں کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ وہی مصنوعی ذہانت جو کسی راکٹ کی رفتار کا حساب لگاتی ہے، وہ کسی جنگی طیارے کی تشکیل اور اس کی پرواز کی سمت بھی بتا سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے دفاعی ماہرین دوہری استعمال کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اور چین نے اس میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس جہاز کی حفاظت کے لیے چین نے اس کے ساتھ اپنی جدید ترین جنگی کشتیاں بھی بھیجی ہیں، ایک ٹائپ 055 کروزر اور ایک ٹائپ 052D ڈسٹرائر۔ یہ وہ جنگی جہاز ہیں جو خود ایک بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ ٹائپ 055 کو چین کا ایجس کروزر کہا جاتا ہے، جو فضائی حملوں سے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ٹائپ 052D آبدوزوں کا شکار کرنے میں ماہر ہے۔ ان دونوں کی موجودگی کا مطلب ہے کہ چین اس جاسوس جہاز کو کسی بھی قیمت پر محفوظ رکھنا چاہتا ہے، چاہے خطے میں جنگ کی آگ ہی بھڑک کیوں نہ رہی ہو۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جہاز اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب ہم ایران کی موجودہ صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کے تقریباً 80% فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی فضائی حدود میں جگہ جگہ اندھیرے ہیں جہاں ان کا ریڈار کچھ نہیں دیکھ پاتا۔ ان کے پاس جو موبائل سسٹم بچے ہیں وہ بھی مسلسل الیکٹرانک حملوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان کی جاسوسی سیٹلائٹس صرف مخصوص اوقات میں ہی تصاویر بھیج پاتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر کوئی طاقت ایران کو یہ بتا دے کہ امریکی یا اسرائیلی طیارے کس سمت سے آ رہے ہیں، کس اونچائی پر پرواز کر رہے ہیں اور کس رفتار سے بڑھ رہے ہیں، تو ایران کے پاس بچے کھچے فضائی دفاعی نظام بھی مؤثر ہو سکتے ہیں۔ وہ چند منٹ پہلے خبردار ہو سکتے ہیں اور اپنے محدود وسائل کو صحیح جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تک کسی کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں کہ چین یہ معلومات ایران کو دے رہا ہے، لیکن اس جہاز کی موجودگی ہی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ کوئی طاقت کسی جنگ کو قریب سے دیکھنے کے لیے اپنے جاسوس جہاز بھیجتی ہے۔ سرد جنگ کے دوران سوویت یونین کی ایسی ہی کشتیاں امریکی بحری بیڑوں کا پیچھا کرتی تھیں اور ان کے ہر سگنل کو ریکارڈ کرتی تھیں، لیکن اس وقت کی ٹیکنالوجی آج کے مقابلے میں بہت پیچھے تھی۔ آج لیاؤ وانگ ون پر لگا ہوا مصنوعی ذہانت کا نظام سیکنڈوں میں لاکھوں سگنلز کو چھان کر ان میں سے صرف وہ معلومات نکال سکتا ہے جو اہم ہو۔ یہ نہ صرف یہ بتا سکتا ہے کہ کون سا طیارہ اڑ رہا ہے، بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس طیارے کا مشن کیا ہو سکتا ہے۔ اس جہاز کی تعیناتی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ یہ چین کا ایک واضح پیغام ہے کہ وہ خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں مصروف ہیں اور چین خاموشی سے کنارے پر بیٹھا پورا میچ دیکھ رہا ہے۔ وہ نوٹ کر رہا ہے کہ امریکی طیارہ بردار جہاز کیسے حرکت کرتے ہیں،
اسرائیلی فضائیہ کس حکمت عملی سے حملے کرتی ہے اور ایرانی میزائل کس طرح اپنے اہداف تک پہنچتے ہیں، یہ سب کچھ مستقبل میں چین کی اپنی فوجی حکمت عملی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بین الاقوامی قوانین کی روح سے لیاؤ وانگ ون نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ بین الاقوامی پانیوں میں ہے اور اسے وہاں رہنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن بین الاقوامی تعلقات میں ہمیشہ یہ طے نہیں ہوتا کہ کیا قانونی ہے اور کیا غیر قانونی، بلکہ یہ طے ہوتا ہے کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں۔ لیاؤ وانگ ون نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب معلومات اکٹھی کرنا بھی اتنا ہی طاقتور ہتھیار ہے جتنا کہ کوئی بم یا میزائل۔ سوال یہ ہے کہ یہ معلومات اکٹھی کرنے کے بعد چین کیا کرے گا؟ کیا وہ اسے ایران تک پہنچائے گا؟ کیا وہ اسے امریکہ کے خلاف کسی نئی حکمت عملی میں استعمال کرے گا، یا پھر وہ اسے صرف اپنے مستقبل کے منصوبوں کے لیے محفوظ کر لے گا؟ ان میں سے کوئی بھی جواب ممکن ہے اور کوئی بھی جواب حیران کن نہیں ہوگا۔ ایک بات تو طے ہے کہ خلیج عمان اب صرف تیل کی تجارت یا جنگی کارروائیوں کا مرکز نہیں رہا، یہ اب معلومات کی جنگ کا بھی میدان بن چکا ہے۔ جہاں پر امریکی F-35 طیارے پرواز کرتے ہیں، وہاں چینی سینسر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جہاں اسرائیلی ڈرون اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، وہاں چینی مصنوعی ذہانت ان کی ہر حرکت نوٹ کر رہی ہے، اور جہاں ایرانی میزائل اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں، وہاں چینی ریڈار ان کی رفتار اور سمت ریکارڈ کر رہے ہیں۔ لیاؤ وانگ ون کی کہانی صرف ایک جہاز کی کہانی نہیں ہے، یہ اس تبدیلی کی کہانی ہے کہ اب جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اب وہ دن گئے جب صرف توپوں اور میزائلوں سے جنگ کا فیصلہ ہوتا تھا۔ آج جو سب سے پہلے دیکھے گا، جو سب سے زیادہ جانے گا، وہی میدان میں رہے گا، اور لیاؤ وانگ ون چین کو وہی برتری دے رہا ہے۔ وہ اس جنگ کو دیکھ رہا ہے بغیر اس میں شامل ہوئے، وہ سب کچھ جان رہا ہے بغیر کسی سے پوچھے۔ آخر میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ چین یہ معلومات ایران تک پہنچائے گا یا پھر وہ اسے صرف اپنے پاس رکھے گا؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اس معلومات کے اشتراک سے خطے کی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟ اپنے خیالات ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ دنیا کی ان تازہ ترین پیش رفتوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگیوں پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔